بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زینت محفل، رونق محفل، صدر محفل، فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد سلمان شاہ صاحب گیلانی قادری نوری زیب سجادہ آستانہ علیہ چک سادہ شریف اور میرے مسلک حق کے تمام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی و معزز حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ سالانہ تقریب بسلسلہ عرس مقدس حضرت قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں شیخ سامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ حضرات حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو یقیناً انتظامیہ والے سب دوست احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ایسے حالات میں، جب کہ نفسی کا عالم ہے اور مزارات کو غیر شرعی حرکات کا آج شیطانوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں عرس مقدس کی محفل سجا کر علماء کو، بزرگوں کو، سادات کو بلا کر اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا اور سننا، ایسا ماحول دینا، یہ انتظامیہ والوں کے لیے بہت بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ اس لیے میں قبلہ پیر صاحب ہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اصلاحی باتیں ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں، دیکھو نا بولا بھی نہیں جاتا، لا کے توڑ نبھانیاں۔ قبلہ پیر صاحب سے تھے نا، وہ بزرگ ہیں، انہوں نے تو آپ کو بلایا نہیں، ایک دو بار بلائے، آپ بولے نہیں۔ وہ بزرگ ہیں، بزرگ مہربان ہوتے ہیں، انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نہ بات کرنے کا لطف آتا ہے، نہ سننے کا لطف آتا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، غارے سور تے اسی نہیں گئے، بے شک وہ منزلاں باریاں نے، پوچھو یارے غار کولوں کیویں یار نے نبھائیاں یاریاں نے۔
آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، ادھر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، بلکہ سادے سے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو صبح و شام ہم رونا روتے ہیں نا جی، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو جناب، فحاشی اور یعنی کہ بازار گرم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں معاشرہ کب سنورے گا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ کسی نے نہیں بگاڑا، تو نے خود بگاڑا ہے۔ محفل میں آ کر اگر بندہ نعرہ لگا دیتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو باہر نکلے وہ ڈھول کو بھی نہ روک سکے، ناچ گانے کو بھی نہ روک سکے، بلکہ ناچ گانے کی زینت بنے۔ محفل میں آئے تو کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، باہر نکلے تو وہ محفل والا نعرہ ادھر ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ باہر نکل کر ڈھول ڈمکے کی زینت بننا اور عرس کی بجائے میلہ منانا۔ میلے کا آپ کو پتہ ہے کہ میلہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر، بلکہ ابھی اس ماہ میں کئی علماء سے آپ نے سن بھی رکھا ہوگا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ موقع کون سا تھا؟ جب ساری قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی۔ ساری قوم، یہ جو میلے کا لفظ ہے نا، علماء بیٹھے ان سے پوچھو یہ اس کی ایجاد کب ہوئی اور کس نے شروع کیا اور اس میلے کا طریقہ کیا تھا؟ اس میلے میں وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ سمجھتے کہ میلے والے دن اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ اور آج میلوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مرد و زن کا ملاپ نہیں؟ عورتیں بھی پھر رہی ہیں، مرد بھی پھر رہے ہیں، پردے کا انتظام کوئی نہیں۔ کہیں پہ جناب آگ جل رہی ہے، کہیں پہ بھنگ چل رہی ہے، کہیں پہ شراب چل رہی ہے، کہیں پہ ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے۔ تو کیا اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے، پریشان نہیں ہونا، چونکہ سچی بات ہمیشہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے۔ مجھے بھی پتا ہے، میں اگر آپ کو دو چار کرامتیں سنا جاؤں نا، آپ چھلانگیں لگائیں گے، کہیں گے مولانا کیا بات ہے۔ باتیں تو ہوئی نا، تقریر تو ہوئی نا۔ اگر سیدھی بات کروں نا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، داڑھی قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، قرآن پڑھنا قبول کیوں نہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ آج ہم صرف زبان سے دعویٰ تو کر دیتے ہیں، پر اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا جب تک مسلمانوں کا اندر اور باہر ایک نہیں ہوگا۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی۔ دیکھو نا، جن کے مزارات آج بھی زندہ ہیں، آپ لوگ مزارات کو بھی جا کر چومتے ہو، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان صوفیاء کا طریقہ کار کیا تھا؟ جیسے آج ہم وقت گزارے یہ طریقہ تھا؟ نہیں۔ کہنے والے نے بڑے سادے انداز میں کہا، ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی ہم رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ میں آپ سے، میں قبلہ پیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات اشارہ کرنے لگا، مجھے ایک بات کا جواب دو کہ آپ لوگ کئی بار میری طرف بھی فون آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر بکرے کا سینگ ٹوٹ جائے یا کھول اتر جائے قربانی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ سوال کرتے ہیں نا۔ کئی سوال کرتے ہیں جی نماز میں ایک سجدہ رہ جائے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کئی پوچھتے ہیں جناب ہم نے فلاں کام کرنا، عقیقہ کرنا ہے، بتاؤ جانور کی صفتیں کیا ہے؟ ایک ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، پر میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کے بارے میں آج تک جتنی میری زندگی گزری ہے
کسی ایک نے بھی ایسا سوال نہیں کیا کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس معاشرے کے سنورنے کا سبب کیا بنے گا یا کون سی غلطی ہے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ حکمرانوں نے ملک کو لوٹا، حکمرانوں نے قوم کا پیسہ کھایا، حکمرانوں نے قوم پر ظلم کیا، قتل و غارت کے بازار گرم کیے، لیکن جب ووٹ دینے کا معاملہ آتا ہے، آج تک کسی نے جتنا اجتماع ہے ایمانداری سے مجھے بتانا ہے، کسی ایک نے بھی پوچھا ہے جناب ووٹ کیا ہے، یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یار سال کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو آپ 100 بار نہیں زکوٰۃ کے معاملے میں پوچھتے جناب ہماری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، پھر بنتی ہے کس کو لگتی ہے، ہم کس کو دیں زکوٰۃ؟ کیا مدرسے کو لگتی ہے، یتیم کو لگتی ہے، بیوہ کو لگتی ہے، فلاں بندے کو لگتی ہے؟ 1000 روپیہ تو نے دینا ہو نا تو ایک مولانا صاحب پر بھی اعتبار نہیں ہوتا، 10 علماء سے فتویٰ لیتے ہو، کس کو دوں؟ اس کو لگتی بھی ہے یا نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج تک کیوں نہیں پوچھا؟ وہاں 1000 روپیہ دینے کا معاملہ ہے اور یہاں اپنا ایمان دینے کا معاملہ ہے۔ نہیں آپ بات سمجھ کے جانا، میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات سمجھ گئے اور اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بھائی 1000 روپیہ تو نے دینا ہے، تو 100 بار سوچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب بتاؤ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا، ووٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب میں اپنا آپ دے رہا ہوں ممبر صاحب تمہیں، اب تمہارا کرتوت سارا میرے ہی کرتوت ہوگا، تمہارا عمل میرے ہی عمل ہوگا۔ اب جب آپ مور لگاتے ہیں اس وقت کیوں نہیں پوچھتے مولانا کیا اسلام نے مور کے متعلق بھی کوئی معیار رکھا ہے یا مرضی سے ہم نے مور لگانی؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ حضرات توجہ فرمائیں، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں آج یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قربان جائیں اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ مذہب ہے، پیدائش سے لے کر آخری دم تک ایک جگہ پہ بھی ماننے والے کو بے سہارا چھوڑا، کسی ایک مقام پر بھی پیدا ہوا تو اسلام والوں نے پوچھا جناب بتاؤ کیا کریں؟ اسلام نے کہا کرنا کیا ہے، پہلے اسے غسل دو، اسے نہلاؤ۔ کہا اب کیا کریں؟ یہ تو بولتا نہیں، ہم کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے یہ تو نہیں بولتا، تم تو بولتے ہو نا، کانوں میں پڑھو نا اذان، اسے پتہ چل جائے میں مسلمانوں کے گھر آیا ہوں۔ پھر اسلام نے کہا اب بچے کو دودھ پلا، پھر اسلام نے طریقہ بتایا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی، اور تربیت میں پہلا کام اسلام نے کہا کہ اس کو جاہل نہیں رکھنا، بلکہ اسلام کہتا ہے اب اسے قرآن پڑھا۔ اب دیکھو نا سٹیپ اب ساری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ بات توجہ والی۔ کیا سمجھتے ہو جب مور لگانے کی باری آئے اسلام نے کوئی نہیں بتایا کہ مور کہاں پہ لگانی ہے؟ دیکھو نا یہ بات قابل غور ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اے زکوٰۃ اور فطرانے کے مسئلے پوچھنے والوں، صدقہ خیرات کے مسئلے پوچھنے والے، یہ بھی تو پوچھ اسلام مور کے بارے میں کیا کہتا ہے، کس پہ مور لگائیں،
کس کو اپنا بادشاہ بنائے. یہ مسئلہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ نہیں، قرآن نے واضح لفظوں میں بتایا کہ کس کو بادشاہ بنانا ہے. آج اگر قوم اندھی ہو جائے اور قوم کہے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، یہ تیری جہالت ہے. قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ جس کو تو نے بادشاہ منتخب کرنا ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس میں صلاحیت کیا ہونی چاہیے. کیا اس کے لیے کوٹھی اور کار لازم ہے؟ کیا اس کا بڑا بنگلہ لازم ہے؟ کیا اس کا بڑا خاندان لازم ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور دوسری آیت وقال النبی ان لقد بعث لکم طالوت ملکا. کہہ دو نا سبحان اللہ. میں نے صرف مسئلے سمجھانا ہے، جو بعد میں خطیب صاحب آ رہے ہیں انہوں نے آپ کو شعر بھی سنانے ہیں اور طرز میں سنانے ہیں، بڑے سونے سنانے ہیں. آپ توجہ جو ہے نا بڑے پیار سے بیٹھے، وہ آپ کو شعر بھی سنائیں گے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سنائیں گے. لیکن میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا، یہ مسئلہ عمر بھر کے لیے سمجھا رہا ہوں، یاد رکھ لینا. کہا قال النبی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. جب حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا اور ساتھ نشانی بھی دی کہ یہ نشانی بھی ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، آگے سے یوں سمجھو کہ پاکستانی قوم کی طرح قوم تھی، چونکہ حالات بتاتے ہیں جیسے جاہل قوم ہے نا، آگے جاہل قوم تھی. انہوں نے آگے سے کہا یا اللہ انا یکون الملک علینا ونحن احق بالملک، ہم پر وہ بادشاہ جبکہ مال ہمارے پاس ہے، خاندان ہمارا بڑا ہے، اور یا اللہ جس کو تو بادشاہ بنا رہے ہیں نا اس کا تو خاندان ہی کوئی نہیں، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، کوٹھی کوئی نہیں، بنگلہ کوئی نہیں، ہیلی کاپٹر کوئی نہیں، اس کے پاس ڈالر کوئی نہیں. یا اللہ جس کو تو بادشاہ بناتا ہے. اللہ نے کہا اوے جاہلو، اوے بادشاہ بنانے کے لیے مال نہیں چاہیے. کہا میں بنا رہا ہوں نا بادشاہ، مجھے پتا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اب سرا قرآن کے لفظ سننا، مسئلہ سارا سمجھ آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے جاہلو تم مال دیکھتے ہو اور تم کہتے ہو یہ بھی وزیر اعظم، اس کا بابا بھی وزیر اعظم، انہیں تجربہ ہے. اللہ فرماتا ہے نا سنو، جس کو میں نے بادشاہ بنایا اور کیوں بنایا، وَسَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، پر میں اس کو بادشاہ بنا رہا ہوں اور یہ جو جسم میں بھی اعلیٰ ہے علم میں بھی اعلیٰ ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ فرماؤ. لبیک یا رسول اب بھی نہ سوچنا کہ ابھی مسئلے میں کوئی شک رہا کہ میں قرآن کے لفظ پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے جاہل قوم کیا سمجھتی ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، اوے بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا خاندان بنا ہو. فرمایا نہیں، وَسَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا بادشاہ رب اسے بناتا ہے وہ بادشاہی کے قابل ہوتا ہے، اوے جو جسم میں بھی اعلیٰ ہو علم میں بھی اعلیٰ ہو.
صاحب کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہو گئی. بات میں نے چھوٹی نہیں کی, سر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کہتی کیا ہو گیا قوم کو, یہ دیکھتے نہیں فلاں بادشاہ کو بڑا تجربہ ہے, فلاں وزیر صاحب کو بڑا تجربہ ہے, فلاں وزیر صاحب اتنی بار وزیر اعظم بنے, ہم نے کہا اتنی بار بنے تو قوم کا بیڑا غرق کیا. اگر پہلے دن ہی وزیر اعظم بناتے اسے جس کے پاس علم بھی ہو اور جسم بھی ہو, سبحان اللہ. نہیں اب نہ جو تحریکی ساتھی ہیں ان کو بڑا لطف آئے گا, باقی بھی سمجھیں گے پر شاید ٹھہر کے. جسم سے مراد یہ نہیں کہ مولوی ڈیزل ہو, بات سمجھ رہے ہو, یہ اتنا بڑا ہو 10 من وزن ہو, نہیں. جسم سے مراد پتہ کیا, وزادہ بسطن فی العلم والجسم, فرمایا جسم سے مراد وہ ہے جو سونا ہو. سبحان اللہ. سبحان نہیں اللہ. یار زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے سونا دیکھا ہے نا وہ تو بولے سبحان اللہ. کیا یا نبی یا نبی یا نبی زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وَسَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, فرمایا جسم سے مراد ہے کہ جب وہ ہزار میں بھی ہو, دور سے دیکھنے والا دیکھے سونا بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھو نا قریب دور کی تاریخ پڑھ لو, قریب دور کی, چلو دور بھی نہ پڑھو, آج اس کی تاریخ پڑھ لو. یہ سارے لیڈروں کو ایک لائن میں کھڑا کرو, جتنے لیڈر ہیں نا, جتنے قائد جتنے بھی ہیں, ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھو, وَزَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تو نتیجہ کیا نکلے گا, کہیں بال کوئی نہیں, کہیں عقل کوئی نہیں, کہیں شکل کوئی نہیں, کہیں رنگ کوئی نہیں, دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا یہ مرد ہے یا عورت ہے. چلو باقی حسن رہا ایک طرف. آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت میں واضح جو فرق کرنے والی چیز ہے نا, وہ ہے داڑھی مبارک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پیار سے داڑھی والے تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء چلو باقی بھی اللہ صاحب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے, لیکن مسئلہ تو میں حق بیان کر رہا ہوں. دیکھو نا سارے پاکستان کے لیڈروں کو ایک لائن میں کھڑا کرو اور پھر دیکھو مرد کون ہے. اگر تھوڑا سا شک پڑ بھی گیا نا مولوی ڈیزل پہ, تو پھر سوچیں گے یہ مرد تو لگتا ہے, پر تھوڑا سا نیچے آئیں, پتہ نہیں یہ جودی پہاڑ ہے یا کون سا ہے, یہ کوئی کون سی بلا ہے, وہاں پہ یہ فرق مٹ جائے گا. پر میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا, ارے پورے پاکستان نہیں, اس وقت ارے پوری دنیا کے لیڈروں کو ایک لائن میں کھڑا کرو, تمہیں مبارک ہو, اپنا لیڈر چاند ورگئی نظر آئے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. کیوں؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں قسم اٹھاتا ہوں, ہم نے بڑے بڑے نا قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں کو بھی دیکھا ہے, اور خود اپنے کانوں سے سنے, خود کہتے ہیں یار اختلاف اپنی جگہ, پر بابے کو دیکھے نا تو دل قربان ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے دشمنوں سے سنا ہے. کیوں سونا ہے؟ سونا ہے نا, سب بولو بے شک. سونا ہے. اور قرآن نے کہا وَزَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اگر مور بھی لگانی ہے تو قرآن نے بے سہارا نہیں چھوڑا کہ بادشاہ بنانا جسے چاہے بناؤ, فرمایا نہیں, اوے پہلے چہرہ تو دیکھ کہ اس کا چہرہ کیسا ہے. سبحان اللہ. نہیں
نہیں اب چلو میں اور بات کھولنے لگا ہوں تو جو فرماؤ چہرہ دیکھنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ سب سونے ہیں تو سونا ہے چہرہ نہیں، سب لفظ بولو لطف آئے گا. سب سونے ہیں تو سونا ہے چہرہ، تکیا نصیباں والیاں نے چہرہ حضور دا. کیا مطلب کہ جو جتنے سونے ہیں نا، جتنے سونے ان سب سونوں میں حضور سونے، سبحان اللہ بے شک ان سب سونوں میں حضور سونے. اب اگر تو نے سونا دیکھنا ہو وہ دستار اور جبے سے نظر نہیں آئے گا. ارے سونا وہ ہوگا جو محمد کی تصویر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اب یہاں پہ اس بات کی آگے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، میں نے ایک نقطہ بتایا. ارے پوچھو نا کہ کس کو ووٹ دیں اور کس کو بادشاہ بنائیں. پہلی صفت وہ سونا ہو، پہلی صفت کیا ہے وہ، اور دوسری فی العلم میں فرمایا سونا تو ہو پر جاہل نہ ہو. سونا بھی ہو اور عالم بھی ہو، سونا بھی اور. اب سارے لیڈروں کو ایک لائن میں کھڑا کرو، انہیں کہو یار اور کچھ نہیں، سورہ فاتحہ ہی سنا دو. سورہ فاتحہ نہیں سنا سکیں گے اور سورہ اخلاص نہیں سنا سکیں گے، پر جس لیڈر کو ہم بادشاہ بنانا چاہتے ہیں وہ سونا بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب پوچھتی ہو ووٹ کس کو دیں؟ سبحان اللہ. ابھی کچھ شک ہے، لیکن میں پھر وہ لفظ بولنے لگا ہوں. افسوس ہے، دکھ ہے. اے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے والے 100 کا معاملہ ہے، 1000 کا معاملہ ہے. فطرانے کا پوچھنے والے وہ 100-200 کا معاملہ ہے، اور ووٹ کا معاملہ 100-200 کا نہیں، ایمان اور اپنا آپ بیچنے کا معاملہ ہے. 100 دینے لگو 1000 بار پوچھتی ہو، اپنا آپ دینے لگو تو کہتے ہیں نہیں اصل میں نا چودھری صاحب ہمارے گھر آ گئے تھے نا. اور جناب دیکھو نا اب کیا کریں، ہمارے بابا جی نہیں مانتے، ہمارا جناب بڑا بھائی نہیں مانتا. میں اب بات سمیٹنے لگا ہوں تھوڑی اس عنوان کو. تو کہتے ہیں نا بابا نہیں مانتا، پر میں کہتا ہوں پوچھ انہاں نو جنہ پیتی ہے، پھر انہاں نال کی بیتی ہے، سبحان اللہ. جنہ ادوشکارے ہی توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی ہے. چونکہ آج ہمیں تو کلمہ باپ دادا کی وراثت سے مل گیا، ہمیں قدر نہیں. ماشاء اللہ من مانی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں. ان سے پوچھ جنہوں نے کلمہ پڑھا جان ہتھیلی پہ رکھ کے پڑھا، سبحان اللہ. اور پھر آخری دم تک ایک ہی نعرہ رہا، جان دادم ایمان نہ دادم. کہا میری جان تو جا سکتی، اب ایمان نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. آپ کے ذوق کو نا تھوڑا تازہ کرنے کے لیے اب میں ایک بات سنانے لگا ہوں، تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ مولانا پتہ نہیں خشک باتیں کر رہے ہیں. اب میں آپ کے مزاج کی طرف آنے لگا ہوں موضوع کو سمیٹتے ہوئے. میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا کی ولادت باسعادت مکہ شہر میں ہوئی. اب لکھا ہے سبل الہدا میں میرے آقا صبح صبح نا نماز فجر حرم کعبہ میں پڑھ کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے. صبح صبح کا وقت ہے، ایک یہودی نوجوان ہے، عبد الشمس اسے کہا جاتا، بعد میں نام حضور نے حضرت عبداللہ رکھا. سبحان اللہ. وہ صبح صبح پتہ نہیں لسی لینے، دہی لینے، دودھ لینے اپنے گھر سے نکلا. ادھر سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ادھر سے وہ اچانک نظر اٹھی اور رک گئی. سبحان اللہ. دو نظریں آپس میں ٹکرا گئی، محب اور محبوب آپس میں مل گئے.
جو ہی اس نے دیکھا نا بس کیا دیکھتا ہے, ایک ماہ مدن, سبحان اللہ گورا سا بدن, سبحان اللہ نیچی نظریں, سبحان اللہ کل کی خبریں, سبحان اللہ وہ دکھا کے پھبن, وہ سنا کے سخن, میں نے لوٹ لیا سب تن من دن. سبحان اللہ نوجوان نے حضور کو دیکھا نا تو بس دیکھتے ہی رہ گیا. میرے آقا ادھر سے تشریف لے جا رہے ہیں, خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے, وہ کھڑا اس طرح تک رہے, حضور قریب سے گزر گئے, پہلے چہرہ دیکھ رہے, اب پیچھے سے زلفیں دیکھ رہے. حتیٰ کہ حضور اپنے گھر چلے گئے تو وہ نبی نا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اندر ہی اندر کہنے لگا چلو جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو, اب یہ سونا واپس ابھی نہیں آئے گا, یہ ٹائم کا پکا بڑا ہے, کل صبح پھر آئے گا, کیوں نہ اب گھر جا کے گزارا کرتا ہوں, کل صبح پھر آ جاؤں گا. اب محبت والے ذرا جملہ سمنا, گھر گئے, جا کر دوپہر کا وقت ہے, ماں نے کہا بیٹا روٹی کھانی ہے, کہا ماں جی کوئی نہیں بھوک. شام آ گئی, ماں نے کہا بیٹا روٹی لے آؤں, کہا ماں جی بھوک ہی کوئی نہیں. ماں بھی یہ رہا نے بیٹا ہوا کیا, میاں صاحب نے کہا ہونا کیا تھا, 3 مہینے رجی خلقت ساری ویکھ یوسف کنانی, اوے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے تو ہی جہانی. اب وہ اپنے گھر گیا, چارپائی پہ لیٹا, اب رات کو نیند کیسے آئے, اس نے رات کیسے گزاری, کس حال میں گزاری. سچی بات ہے, نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں. کیوں؟ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی, رات ہنیری تے گمن کیری تے دریا پہ اٹھا مارے, او کی جانن او سار او ساڑی جرے رہن صدا کنارے. رات ساری کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ, لیکن توجہ فرمانا, جب کل والا وقت ہونے لگا اس سے کچھ دیر پہلے اٹھا, غسل کیا, کپڑے پہنے, باہر نکلنے لگا, تیار ہو کے. ماں نے کہا بیٹا آج بدلے بدلے لگ رہے ہو, یہ نہا کے تیاری کر کے کپڑے بدل کے کہاں جانے کا ارادہ. بڑا پیارا جواب دیا, کہا ماں جی کل مجھے کوئی پسند آ گیا تھا, آج تیاری کر کے جا رہا ہوں, شاید میں بھی پسند آ جاؤں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضرات توجہ فرماؤ, ابھی جس بات کے لیے میں بات شروع کی ہے وہ بات ابھی آگے ہے. صبح کا وقت ہے, جا کر نا اسی جگہ پہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب جس نے بات نہ سمجھی مجھے بڑا دکھ ہوگا, میں سمجھوں گا کہ آپ لنگر کے دائیں بائیں گھوم رہے ہو, ادھر بات کی طرف توجہ نہیں. اب وہی نوجوان ہے, وہی شہر ہے, وہی مقام ہے. نوجوان آیا, اس طرح ہاتھ باندھے, ادب سے نظریں جھکا لی. نہیں, جب گاڑی گجرات پہنچے گی پھر بعد میں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرات بات سمجھو, وہی جگہ وہی مقام وہی نوجوان, نہ شہر بدلا نہ نوجوان بدلا نہ وقت بدلا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل تو ایسے کھڑا تھا, آج ایسے کس نے کر دیا ہے؟ مسلک اہل سنت والوں مبارک ہو, یہی فرق ہے ہم میں اور ادھر والوں میں. میں کہتا ہوں آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے نماز جمعہ کے بعد, اور ہاتھ باندھ کے جو تم سلام پڑھتی ہو یہ بدعت اعلی حضرت نے سکھائی, یہ بدعت اعلی حضرت نے سکھائی. پر میں پوچھتا ہوں اس نوجوان نے تو ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا, نظر بھی چوک جاتی, ہاتھ بھی باندھ لیے ہیں. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب عشق آ جاتا ہے نا سبق سارے ہی پڑھا جاتا ہے. نوجوان صبح کھڑا ہوا, دوپہر ہو گئی, میں بات کلوز کرنے لگا ہوں. دوپہر ہوئی تو ایک آدمی قریب سے گزرا,
اس نے کہا عبد الشمس کیوں کھڑا ہے, کیا وجہ ہے, کس کی انتظار ہے؟ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے, عشق اور مشق چھپ تو سکتے نہیں, بس یار مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا ہے, میں ان کی انتظار میں کھڑا ہوں. اس نے کہا لو, وہ تو راتوں رات ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, اتنا سننا تھا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, اور رو رو کر کہنے لگا ٹر کے دلدار دلان دے وطنوں چوک مہاراں, اجڑی بستی نظری آوے کانڈ دیتی جد یاراں. کہنے لگا جب محبوب ابھی ادھر نہیں تو میں نے ادھر رہ کے کیا کرنا ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, توجہ والی بات, کلمہ نہیں پڑھا. دوڑ کر ماں کے پاس گیا, ماں جی مجھے اجازت دو نا, میں مدینے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تیرا وطن یہاں, تیری ماں یہاں, تیری جائیداد یہاں, اور تو مدینے. اس نے مسکرا کر کہا ماں ایک جملہ بھول گئی ہے, میرا وطن یہاں, ماں یہاں, کاروبار یہاں, زمین یہاں, ماں میرا جسم بھی یہاں پر میری روح وہاں. ماں نے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو, تجھے ہوا کیا, تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا ماں سچی بات ہے, مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا ہے. ماں نے کہا بیٹا زیادہ بات نہ کھول, اگر تو نے مدینے جانا ہی ہے نا تو حالت یتیمی میں تیری پرورش کی ہے تیرے چچا نے, کیا جا کر چچا سے اجازت مانگ, اگر چچا نے اجازت دی تو مدینے جانا ورنہ نہ جانا. اب ساری گفتگو کا محاصر اور نچوڑ نوجوان چچا کے سامنے, چچا یہودیوں کی محفل میں بیٹھا ہے, کھڑا ہوا سینہ تان کے. یہ جو بزدلی والے کام کرتے ہیں اندر پیار نہیں ہوتا, عشق آئے نا تو سینہ خود بخود کھل جاتا ہے. سینہ کھول کے کہا چچا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. چچا کو غصہ آیا, کہنے لگا لگتا ہے تو نے مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لی ہے, تو نے مذہب یہودیت چھوڑ دیا. اس نے بڑا پیارا جواب دیا, اس نے کہا چچا نہ مجھے مذہب کا پتہ ہے, نہ مجھے اسلام کا پتہ ہے, نہ مجھے کلمے کا پتہ ہے, مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ محمد بڑا ہی سونا ہے. چچا بات کو پھر سے کہنے لگا نوجوان ہے میرے بھتیجے, تو کیا بات کر رہا ہے, تو لگتا ہے کلمہ پڑھے گا, تجھے پتہ ہے یہ تیرے تن پہ جو لباس ہے میں نے خرید کے دیا ہے, میرا مذہب, میں یہودی ہوں, اگر میرے مذہب کو چھوڑنا ہے یہ لباس اتارنا پڑے گا. عشق نے عشق والے سے مانگا امتحان. آپ ووٹ کے معاملے میں ڈر جاتے ہو, ذرا دیکھو عاشق صادق کی حالت, جنہوں نے صدق کے دل سے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. ارے صبر الہدا میں ہے کہ چچا نے کہا نوجوان اوے اگر مدینے جانا ہے تو یہ لباس اتارنا پڑے گا. عبد الشمس نے فوراً کپڑے اتارے اور برانہ کھڑا ہو کے کہا چچا اوے تو نے بڑا سستا سودا کیا ہے, اوے تو نے صرف جسم کا لباس مانگا, اگر محمد کے عشق میں جسم کی کھال بھی مانگتا میں وہ بھی اتار کے رکھ دیتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. اب جو بات عرض کر رہا ہوں حضرات تو جو فرمانا, نہیں پتا کون آ رہا ہے, مرنا مٹے جو اپنے آقا پر, وہ امتی کیا ہے, ارے بے خبر و غلاموں سے واقع ہی کیا ہے. اسور اس وقت مدینہ میں ڈیرا لگا چکے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, کہا پیاری ایوب اٹھو, پیاری ابو بکر اٹھو, کہا جی آقا کہاں, فرمایا اس راستے پہ چلیں جو مکے سے آتا ہے. صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے, یا رسول اللہ دوبارہ واپسی کا آرڈر تو نہیں ہو گیا, ہم نے جشن منایا, آپ ہمارے پاس آگے واپس جانے کا ارادہ نہیں. حضور نے مسکرا کے کہا صحابہ واپس جانے کا ارادہ نہیں, وہ اپنے غلام کے استقبال کرنے کا ارادہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
اب میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اب میں کن لفظوں سے وہ منظر بیان کروں؟ سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. آگے سے غلام تھکا اکا، پاؤں میں خون، چھالے. جو ہی دیکھا نا دور سے، پھر وہ تھکاوٹ کہاں گئی؟ پھر اس وقت تو تھکاوٹ بالکل ہی رہ گئی. سبل الہدا میں تھا جب غلام آیا نا قریب، میرے نبی نے اس طرح بازو پھیلائے. آپ کو کیا، ماں بھی اس طرح کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، پر جب میرا نبی اس طرح خوشی سے اس طرح حضور نے بازو پھیلائے اور کہا غلام آ نہ سینے سے لگ جا. جو ہی سینے سے لگا، عبدالشمس کہتے ہیں جسم زخموں سے چور چور تھا، پر نبی کے سینے سے لگا سارے زخم دور ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ حضرات جو ہی سینے سے سینہ ملا تو حضور نے مسکرا کے کہا پڑھنا. عرض کی آقا آپ جو مرضی پڑھا لو، آج ہو گیا ہوں. پھر جب آئے نا مدینہ میں مسجد نبوی میں، زور کے دن نا ایک دن قرآن بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے بڑے جلالی تھے. حضرت عمر قریب نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے نا تو کہا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ سب پڑھو. قریب ہی اجرا تھا. اسی وقت حضور بار تشریف لائے. فرمایا عمر اے میرے پیارے کو کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو نا قیمت پڑتی ہے، کوئی سہنا بھی تو پڑتا ہے نا. کہا عمر کیا کہہ رہے ہو میرے پیارے کو؟ یا رسول اللہ مسئلہ ہی بتایا ہے، جب نمازی نماز پڑھ رہے ہو قرآن آسا پڑھنا چاہیے. حضور نے فرمایا عمر مسئلہ تو نے صحیح بتایا ہے، پر خبردار میرے عبداللہ کو کچھ نہ کہنا ہے. حدیث پاک. کہا عمر میرے عبداللہ کو کچھ نہ کہنا. اوے یہ پاؤں کے جوتے بھی تن کا لباس بھی قربان کر کے آیا ہے. حضرات میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے لگاؤ، ضرور لگاؤ، عرس کی محافلیں بھی سجاؤ، پر نبی کا نام آئے صرف مور نہیں، کہو میری جان بھی حاضر ہے. اگر آپ اتنی باتیں سن کر بھی پھر بھی مجبوریاں آڑے آ جائیں تو پھر اندر جھانک کر اپنے آپ کو کہو کہ دعوے چھوڑ دے، دعوے چھوڑ دے. دعویٰ وہ کرے تو دعوے پر پورا اترے. اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے. دیکھو نا ایک وقت تھا قوم مایوس تھی کہ ہم کس کو لیڈر بنائیں، کس کو رہنما بنائیں، کس کو اپنا قائد بنائیں. تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے. قائد کے لیے 2 شرطیں ہیں، جسم بھی اور علم بھی. اگر ان 2 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی دوسرا ملا نا تو مجھے بھی بتانا، اس سے آگے تو بات کوئی نہیں. ان 2 شرطوں میں نواز شریف مل جائے گا، شہباز شریف. چلو کس کس کا نام لینا ہے، پقیدہ محفل ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، بس ڈاٹے جاؤ. قبلہ پیر صاحب کا بھی یہی پیغام تھا. اور دیکھو آپ کے حلقے میں آپ کو پتہ ہے کھڑے بھی قبلہ پیر صاحب ہیں، تو پیر صاحب نے بولا بھی ہے، تولا بھی ہے، اور سامنے اپنے آپ کو رکھا بھی ہے. چہرہ بھی سامنے تھا، لباس بھی سامنے تھا، گفتگو میں علم بھی سامنے تھا. اب اگر 2 نمبری کرو گے تو قیامت والے دن خود ہی بھرو گے. ہم تو سینہ چوڑا کر کے کہیں گے یا اللہ ایک ایک مسئلہ جو ہمیں آتا تھا ہم نے پوچھایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.